وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين۔ اور لڑو تم اللہ کے راستہ میں ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، اور نہ حد سے تجاوز کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے حد سے تجاوز کرنے والوں کو، اور قتل کرو ان کو جہاں تم پالو گو ان کو، اور نکالو ان کو جس جگہ سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے، اور نہ لڑو تم ان سے مسجد حرام کے آس پاس جب تک کہ وہ تمہارے ساتھ اس میں نہ لڑیں، پس اگر وہ لڑیں تمہارے ساتھ تو قتل کرو ان کو، یہی بدلہ ہے کافروں کا، پس اگر باز آ جائیں وہ تو اللہ تعالی بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، اس سے پہلے اسلام کی اہم ترین عبادات نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے مسائل بیان ہوئے ہیں، 4 فرائض اسلام۔ اب ان آیات میں اسلام کا 5واں فریضہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ ان آیات میں اس کا حکم ذکر کیا جا رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو نبوی زندگی ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آپ کی زندگی کا مکی زندگی کا ہے، اور دوسرا حصہ آپ کا مدنی زندگی کا ہے۔ مکی زندگی کے 13 سال کفار کی ایذا رسانیاں اور تکالیف پر اہل ایمان کو صرف صبر کا حکم تھا، ان کے ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ ان لوگوں سے کہہ گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، کافر مشرکین مکہ تمہیں مارتے ہیں تو ان کے بدلے میں ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھوں کو روک کے رکھنا ہے۔ 13 سال تک حضور نے اور اہل ایمان نے اسی کا مظاہرہ کیا، ہر ظلم برداشت کیا، چونکہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، اس لیے کسی کافر پر مکی دور میں کسی مومن نے، صحابی رسول نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جب 13 سال بعد حضور نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو سورہ حج کی آیت نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جس میں سب سے پہلے جہاد کا حکم دیا گیا اور کافروں کے ساتھ مقابلہ کی اجازت دی گئی۔ اب عام طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جہاد۔ عام طور پر ہمارا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جہاد کی کوئی خاص نوعیت اور وہ خاص شکل و صورت ہے کہ جس میں وہ بند ہے، حالانکہ اسلام کا مفہوم دیکھا جائے قرآن و سنت کا تو لفظ جہاد کا مفہوم کو خاص نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بڑا عموم ہے۔ حتیٰ کہ مسند احمد میں حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے حضور علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا، جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کہ مشرکین کے ساتھ جہاد کرو اپنے مالوں کے ذریعے، اپنے نفوس کے ذریعے، اور اپنا زبان کے ذریعے۔
تو جہاں جس عمل کی ضرورت ہے، مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو مال خرچ کرنے کا نام جہاد ہے۔ جہاں اسلام اور اللہ کی توحید کے خلاف کوئی پروگرام بنایا جا رہا ہو، وہاں توحید کی بات کہنا، حق کا کلمہ کہنا، یہ جہاد باللسان ہے۔ اور باطل مذاہب کے خلاف علماء کا تصنیف کر کے کتابیں لکھنا جس سے امت کا فائدہ ہو، یہ تصنیف کا عمل بھی جہاد ہے۔ تو جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالنفس بھی ہے، اور جہاد باللسان بھی ہے۔ یہ سب جہاد کی قسمیں ہیں۔ ایک آدمی اپنا کفر کے ماحول میں، اسلام کے بغاوت کے ماحول میں، اسلام کے خلاف بکواس کر رہا ہے، رسول اللہ کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اسلام پر اعتراض کر رہا ہے، اسی مجلس میں بیٹھ کر کوئی شخص اس کا زبان سے دفاع کرتا ہے، اسلام کی حقانیت بیان کرتا ہے، اس کے اعتراضات کا مناظرانہ انداز میں رد کرتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ میدان مناظرہ کے اندر اسلام کا حق ہونا ثابت کرنا، یہ بھی جہاد باللسان ہے۔ اور جو لوگ جہاد کا اصل معنی، امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لفظ جہاد کا معنی ہے اپنی ظاہری اور باطنی توانائیوں کو اسلام کی ترقی کے لیے بھرپور طریقے سے خرچ کرنا۔ معنی سمجھ آ رہا ہے؟ اپنی ظاہری باطنی توانائیوں کو، طاقتوں کو اسلام کی ترقی کے لیے خرچ کرنے کا نام جہاد ہے۔ تو جہاد صرف ایک مخصوص عمل کے ساتھ نہیں ہے کہ لڑائی اور قتل و قتال، نہیں۔ ایک انسان اشاعت اسلام کے لیے دعوت و تبلیغ کر رہا ہے تو یہ بھی مجاہد ہے۔ ایک عالم دین مدرسے میں بیٹھ کر قرآن و سنت کے علوم کی اشاعت کر رہا ہے تو یہ بھی مجاہد ہے۔ ایک انسان کفر کے میدان میں جا کر وہاں کے لوگوں کو مال خرچ کر کے مال کے ذریعے اسلام کی دعوت دے رہا ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ تو جہاد کی یہ مختلف شکلیں ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے یوں کہو کہ آج سے 100 سال پہلے تصنیفات کی ہیں، تقریباً ان کی تصنیفات کی چھوٹی بڑی تعداد جو ہے نا وہ 1000 کے لگ بھگ ہے، یا 1000 سے بھی کچھ زائد ہیں۔ اب 100 سال گزر گیا، آج بھی ان کی تصنیفات سے لوگ اپنے عقائد کی اصلاح کر رہے ہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر رہے ہیں، تو امت کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ تصنیف کا عمل بھی جہاد ہے۔ ابھی ماضی قریب کے اندر ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، میرے استاد بھی تھے اور میرے شیخ بھی تھے۔ حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ نے فتنہ قادیانیت کے خلاف بھرپور قلم استعمال کیا ہے، اور یہ بھی ختم نبوت کی اس بات کے لیے عملی جہاد ہے۔ حتیٰ کہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، کیا عجیب حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا یوزن مداد العلماء بدم الشہداء یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ یوزن مداد العلماء بدم الشہداء، کہ قیامت کے دن ان علماء کے قلم کی سیاہی جو اسلام کی ترقی کے لیے تصنیف کرتے ہیں، کوئی کتاب لکھتے ہیں، فرمایا اس کتاب کی سیاہی، قلم کی سیاہی کا وزن شہداء کے خون کے مقابلے میں ہوگا، شہداء کے خون کے برابر اس سیاہی کا وزن ہوگا۔ اور شہید کی کتنی فضیلت ہے، فرمایا یغفر للشہید کل شیء الا الدین، جب شہید اپنی جان اللہ کے لیے پیش کرتا ہے تو فرمایا اس کے خون کا قطرہ نکلتا ہے، اللہ اس کے سارے حقوق اللہ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب شہید کے خون دینے سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو وہ عالم دین جس نے جناب یہ سیاہی خرچ کر کے اپنا لوگوں کا ایمان بچایا ہے، ان کے اعمال کی اصلاح کی ہے، اللہ کے یہاں اس سیاہی کی قدر و منزلت شہید کے خون کے برابر ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاد کو ایک خاص عمل کے ساتھ مخصوص کرنا یہ غلط بات ہے۔ جہاد ایک عمل ایک خاص صورت کے ساتھ بند نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاد کی اجازت دی ہے وہاں اس کے طور طریقے بتائے، اصول بتائے ہیں۔ ایک روایت میں ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتلوا النساء والصبیان، کہ جب تم میدان مقابلے میں کفار کے ساتھ جاؤ، مقابلہ کرو،
تو وہاں عورتوں کو قتل نہیں کرنا، کافروں کی عورتوں کو، وہاں بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہاں بوڑھے لوگ جو کفار میں سے ہیں، جو مسلمانوں کے مقابلے میں آ کر لڑتے نہیں، ان بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا۔ فرمایا وہاں کے مریض جو ہیں ان کو قتل نہیں کرنا، کفار کے ہاں مزدوری کا پیشہ کرنے والے مزدوروں کو قتل نہیں کرنا۔ اسلام نے کتنی ہدایات دی ہیں۔ تو اسلام کے تو یہ زرعی اصول ہیں، ان اصولوں کے تحت جہاد ہوتا ہے، تو یہ ایک فریضہ اسلام ہے۔ آج کل ہمارے پاکستان کے اندر، اللہ معاف کرے، ہمارا پاکستان مملکت خداداد دشمن کی سازشوں کا ایک یوں سمجھو مرکز بنا ہوا ہے۔ کبھی ہندوستان، کبھی اسرائیل، کبھی امریکہ، یہ لابیاں جو ہیں ہمارے اس اسلامی خطے اور مملکت کو کمزور کرنے کے لیے، کبھی لسانیت کی صورت میں، کبھی مذہب کی صورت میں، کبھی کسی اور عنوان سے اپنا پروپیگنڈا کر کے، اپنے وسائل استعمال کر کے مختلف افراد کو خریدتے ہیں اور وہ یہاں آ کر بد امنی پھیلاتے ہیں۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں جا کے بم مار دو، یہ تو دہشت گردی ہے۔ عورتوں کو قتل کر دو، بچوں کو مار دو، قطعاً یہ جہاد نہیں ہے۔ کوئی ذی عقل، کوئی ذی علم اس طرح کی کارروائیوں کو جہاد نہیں کہہ سکتا۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ میرے محترم بھائی، جہاد ایک اسلامی فریضہ ہے۔ اب اس کی مختلف شکلیں جو میں نے عرض کی ہیں، ان میں سے ایک شکل قتال فی سبیل اللہ کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، لڑو ان لوگوں سے اللہ کے راستہ میں جو تم سے لڑتے ہیں۔ اب جہاد کی دو قسمیں ہیں قتال والے جہاد کی، ایک ہے اقدامی جہاد، ایک ہے دفاعی جہاد۔ اقدامی جہاد یہ ہے کہ مسلمانوں کا جتھا جا کر کافروں کے مملکت پر، کسی شہر پر حملہ کر دے، اور دفاعی جہاد یہ ہے کہ کافر آ کر تمہارے ملک پر یلغار کریں اور اسی مملکت کے مسلمان اٹھ کر کافروں کا مقابلہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں میرے بھائیوں، آپ دیکھیں، جنگ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے، یہ اسلام کی سب سے بڑی جنگیں ہیں۔ ان تمام جنگوں میں دیکھیں تو حضور علیہ السلام نے جو عمل اپنائے وہ دفاعی جہاد کا، اقدامی کا نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، بدر کا میدان مدینہ کے قریب ہے یا مکہ کے قریب ہے؟ میدان بدر مکہ کے قریب ہے یا مدینہ کے قریب ہے؟ مدینہ کے قریب ہے، مکہ سے تقریباً 300-350 میل دور ہے۔ کفار مکہ سے چل کے آئے ہیں، رسول اللہ میدان بدر میں نکل کر مدینہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ حضور نے مکہ میں جا کر حملہ نہیں کیا، حضور نے دفاعی جنگ لڑی ہے۔ احد بالکل اس مدینہ کے بغل میں ہے، مدینہ کا مضافاتی علاقہ ہے۔ اب کفار وہاں سے چل کے مکہ کے 300-350 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں نکل کر مدینہ کا دفاع کیا ہے۔ اسی طرح غزوہ احزاب کے اندر تمام عرب کی اقوام جمع ہو کر ہزاروں کا لشکر لے کر مدینہ پہ چڑھائی کے لیے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا ہے۔ تو یہ جتنی جنگیں ہیں اسلام کی، یہ دفاعی جنگیں ہیں، اقدامی نہیں ہیں۔ اب حال ہی میں دیکھیں، ہمارے اس دور میں ماضی قریب کے اندر ہمارے پڑوس میں 2 جنگیں لڑی گئی ہیں افغانستان کے اندر۔ پہلی جنگ 1980 کے اندر روس حملہ آور ہوا مسلمانوں کے اس ایک مملکت پر۔ افغان قوم نے اور پاکستانی قوم نے مل کر اس فتنے کا مقابلہ کیا روس کا۔ کیا یہ دفاعی جنگ تھی یا اقدامی تھی؟ دفاع تھا، کہ مسلمانوں کے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اب اس وقت تو ساری دنیا نے اس کو کہا جہاد، امریکہ نے بھی کہا۔ کیوں؟ کہ امریکہ کے برابر ٹکر کی طاقت تھی روس، وہ چاہتا تھا کہ روس تباہ ہو جائے، دنیا میں صرف میری چودراہٹ ہو۔ اس نے وسائل بھی فراہم کیے، تائید بھی کی، دھڑا دھڑ لوگوں کو جہاد کے نام سے بھیجا۔ لیکن وہی مجاہدین جب اسی افغانستان پر امریکہ نیٹو کی قوت لے کر آتا ہے، اب آپ بتائیں کہ 20 سال امریکہ کے خلاف انہی مجاہدین نے جنگ لڑی ہے، یہ بھی اقدامی جنگ تھی یا دفاعی تھی؟ بتاؤ، دفاعی جنگ ہے۔ امریکہ ہزاروں میل دور سے اپنے وسائل لا کر، نیٹو کے وسائل لا کر ایک غریب مملکت پر جس کی فوج نہیں ہے، جس کا کوئی مسلح جتھا نہیں ہے،
کوئی معاشی اعتبار سے وہ اتنا کوئی ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. مسلمانوں کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے یہ کفر کی طاقتیں آئیں. افغان قوم نے دفاعی جنگ لڑی ہے 20 سال، اور اس 20 سال میں تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے افغانستان کے اندر. یہ بھی دفاعی جنگ تھی. اب اس کو دہشت گردی کا نا امریکہ نے کہا تو ہم نے بھی کہا کہ جناب یہ دہشت گردی ہے. میرے بھائیو یاد رکھنا، قرآن کے اصول اپنے ہیں، شریعت مطہرہ کے اصول اپنے ہیں. اپنے اصول اور مفادات کو امریکہ کی پالیسیوں کے تابع نہ بناؤ. اپنے اصولوں کو قرآن و سنت کا تابع رکھو. قرآن جس کو جہاد کہتا ہے اسے جہاد کہو. ہاں، قرآن جس کو شریعت جس کو دہشت گردی کہتی ہے اس کو دہشت گردی کہو. روس کے خلاف جنگ امریکہ کے مفاد میں تھی، اس لیے اس نے بھی جہاد کہا، ہم نے بھی جہاد کہا. لیکن جب امریکی مفادات پہ زد پڑی، اس کے خلاف لڑائی ہوئی، امریکہ نے انہی لوگوں کو دہشت گرد کہا. ہمارے مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ دہشت گرد ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسلام کے اندر زیادہ تر جنگیں جو ہوئی ہیں خیر القرون کے دور میں یا بعد میں، اکثر اپنا دفاعی جنگیں ہیں، اقدامی جنگیں نہیں ہیں. البتہ ضرورت کے مواقع میں اسلام نے اقدامی جہاد کی بھی اجازت دی ہے، ضرورت کے مواقع پر. آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا، دنیا کو نظر نہیں آ رہا. دنیا کے جس خطے میں دیکھو مسلمان کا وجود اتنا آج مظلومیت کا شکار ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے. سوڈان میں دیکھو مسلمان کا قتل ہے، شام میں دیکھو مسلمان کا قتل ہے، عراق میں دیکھو مسلمان کا قتل ہے، کشمیر میں دیکھو مسلمان کا قتل ہے، برما میں دیکھو مسلمان کا قتل ہے، افغانستان میں دیکھو مسلمان قتل ہو رہا ہے. آج فلسطین کا وجود دیکھو، مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. کیا مسلمان اتنے نکمے ہیں؟ اور آج ہمیں یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دیں گے. جن لوگوں نے جہاد کو نہیں چھوڑا، آج دنیا نے دیکھا کہ افغانستان کے اس غریب مملکت کی قوم نے 20 سال پورے نیٹو پاور کے ساتھ جنگ لڑی. وہ وسائل سے لیس تھے. دنیا کا کوئی ملک افغانستان کی پشت پہ نہیں تھا، کوئی ملک بھی. آج جس طرح فلسطین کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اکیلے جنگ لڑ رہے ہیں. اکیلے افغان قوم نے جنگ لڑی ہے. اور 20 سال بعد کیا خیال ہے امریکہ اور نیٹو کو شکست ہوئی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اپنی نصرت کا وعدہ آج بھی پورا کر کے دیا ہے کہ مسلمان جب خدا پر یقین کر کے میدان میں آتا ہے تو خدا کی نصرت آتی ہے. علامہ اقبال مرحوم نے اسی پر کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی یہ جہاد ہے، اس جہاد کو میرے بھائیوں کبھی نہ بھولو. خود نہیں لڑ سکتے، ان کا مالی تعاون کرو. مالی تعاون نہیں کر سکتے، مجاہدین کے لیے دعا تو کرو. آج فلسطین کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے. ہمارا پورا مسلم قوم کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. جو حال ہے وہاں اتنے گمبھیر ہیں، اتنے گمبھیر ہیں. معصوم بچے، تازہ پیدا شدہ بچے، ان کے گوشت کے لوتھڑے اور ان کے بوٹی بوٹی ہو رہی ہے. ہماری عفت ماں بہنیں، ان کی عصمت تری ہو رہی ہے، ان کے وجود کٹ رہے ہیں. حضور علیہ السلام کا تو یہ ارشاد تھا، دنیا کے ایک کونے میں مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے کونے میں بسنے والے مسلمان کو اس تکلیف کا احساس ہو. کیوں؟ کہ مسلمان کی مثال جسد واحد کی طرح ہے. جسد واحد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم مضطرب ہے، کان میں تکلیف ہے تو پورے جسم کو آرام نہیں ہے. آج ہمارے کاروبار بھی چل رہے ہیں، بزنس بھی ہو رہے ہیں، کھانے پینے کی عیاشیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن فلسطین کا مسلمان پانی کی ایک بوند کو ترس رہا ہے. کہاں ہیں ہمارے 52 اسلامی ممالک؟ کہاں ہے ہماری 1.5 ارب مسلمانوں کی آبادی کہ جس میں یہ ہمت نہیں ہے کہ کم از کم اور نہیں تو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خوراک کا بندوبست کر دیں، پانی کا بندوبست کر دیں. میرے بھائیو، آج جو لوگ فلسطین کے لیے پانی اور خوراک اور مالی تعاون یا ادویات کا تعاون کر رہے ہیں، یہ تعاون بھی جہاد ہے. یہ عملاً سمجھو ان کی معاونت کی صورت میں جہاد میں عملاً شریک ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس فریضہ اسلام کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے.
قرآن و سنت اور شریعت کے رہنما اصولوں کے مطابق، ہاں قرآن و سنت کے اصول سے ہٹ کرو پھر وہ جہاد نہیں ہے۔ ہمارا مدار قرآن ہے، ہمارا مدار شریعت ہے، ہمارا مدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔ سنت طیبہ یا ان اسلام کے بنیادی اصولوں سے ہٹ کر جو عمل ہوگا وہ خواہش نفس ہو سکتی ہے، وہ عمل جہاد نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی، کل بھی انشاءاللہ اسی پر مزید کچھ تفصیلات عرض ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔